پیارے بچوں، اب ہم آتے ہیں ریڈنگ کی طرف، پڑھائی کی طرف۔ نظم کی سب سے پہلے ہم پڑھائی کریں گے، پھر ہم اس کو لکھیں گے۔ حمد، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اس ذات باری تعالیٰ کی تعریف کہ جس نے یہ جہان بنایا، یہ دنیا خلق کی، یہ دنیا بنائی، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا، کہ کتنی خوبصورت زمین بنائی ہے۔ اور یہ زمین بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک چھت بنائی ہے جسے ہم آسمان کہتے ہیں۔ پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چلنے پھرنے کے لیے کیا خوب فرش بنایا ہے، پیروں کے تلے کیا خوب زمین بنائی ہے اور اس کو فرش خاکی کہا ہے۔ اور سر پر لاجوردی ایک سائے باں بنایا۔ لاجوردی نیلے رنگ کا آسمان، ٹھیک ہے، سائبان چھت کو کہتے ہیں۔ اور سر پر لاجوردی ایک سائے باں بنایا۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے۔ مٹی سے پھر اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے کیا خوشنما بیل بوٹے اگائے، بیلیں بنائیں اور بوٹے پیدا کیے۔ پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سبز رنگ کا لباس پہنایا۔ خلعت لباس کو کہتے ہیں، پہناوے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبز خلعت پہنا کر پھر ان کو بڑا کیا۔ خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں اگائے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت رنگ کے پھول بنائے ہیں اور ان میں خوشبو پیدا کی ہے۔ اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستان بنایا، اور پھر اس خاک کے کھنڈر کو اگر اس میں کچھ بھی نہ پیدا کیا جاتا تو یہ کھنڈر کی طرح تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو زیور عطا کیا۔ اس کھنڈر میں درخت بنائے، درخت پیدا کیے اور پھول اگائے اور خوشنما پھول اگائے جو اس کھنڈر کو گلستان بنا دیتے ہیں، باغ بنا دیتے ہیں، ایک خوبصورت جگہ بنا دیتے ہیں۔ میوے لگائے کیا خوش ذائقہ رسیلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کے لیے میوے پیدا کیے ہیں جو کہ بہت زیادہ خوش ذائقہ رکھتے ہیں، چکھنے سے جن کے ہم کو شیریں دہاں بنایا۔ اور پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوش ذائقہ رسیلے پھل بنائے ہیں، اور جب ہم ان کو کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ذائقے سے بھی آشنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ ایک صلاحیت رکھی ہے کہ جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو وہ ہمیں شیریں لگتے ہیں، میٹھے لگتے ہیں، یعنی کہ ہمیں اس کی پہچان ہوتی ہے۔ جو ٹیسٹ کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے، چکھنے کی صلاحیت انسان کو دی ہے، تو اس سے ہمیں مختلف پھل جب ہم کھاتے ہیں تو ان کا جو ذائقہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسی کو ہم محسوس کرتے ہیں اور اس کو تناول کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا ہے، روشنی عطا کی ہے اور اس جہاں کو رونق دے دی، یعنی کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو رونقیں بحال ہو جاتی ہیں، اور جب رات ہو جاتی ہے تو تمام لوگ آرام کرتے ہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جب رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور سورج بنا کے اللہ تعالیٰ نے رونق بخشی ہے۔ رہنے کو یہ ہمارے اچھا مقام بنایا، اور دنیا کو ہمارے لیے مقام کی حیثیت دی ہے۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیرے ان کو تسبیح خواں بنایا۔ اور یہ جو چڑیاں چہکتی پھرتی ہیں دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہیں۔ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے۔ آب رواں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں پیدا کی ہیں اور جو کہ تیرتی پھرتی ہیں۔ مچھلی کو تیرنے کو آب رواں بنایا، اور مچھلی کے تیرنے کے لیے پانی
बनाया ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جو بھی چیز بنائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہنر نظر آتا ہے، اور دنیا جہان میں جو بھی چیز بنائی گئی ہے وہ رائے گاں نہیں بنائی گئی، ایک خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ نظم مولوی محمد اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے۔ اچھا، یہ نظم پیارے بچے، اس نظم کی آپ نے ریڈنگ سننی ہے اور پھر اس کی رائٹنگ کرنی ہے، لکھائی کرنی ہے۔ آپ کو پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ انڈیکس کس طرح بنانا ہے، اور یہ جو بچے ڈرائنگ اچھی کرتے ہیں تو وہ یہ ڈیزائن بھی بنائیں گے اپنی کاپی کے اوپر، اور ساتھ میں اوپر خانہ کعبہ کی تصویر بھی بنائی ہوئی ہے۔ جو بچے اپنی بہترین صلاحیتوں سے بنا سکتے ہیں تو وہ اس کو پینسل سے کریٹ کر سکتے ہیں، ڈرائنگ کر سکتے ہیں، اور یہ جو نیچے ڈرائنگ دی گئی ہے یہ بھی بنا سکتے ہیں۔